یہ جیفری ایپسٹین جو ہے یہ ایک اسرائیلی جیوز ایک پروفیسر تھا، اور یہ جو جیفری ایپسٹین ہے یہ مغربی معاشرہ اس کو نفرت، ایک چھوٹا لفظ ہے، نفرت سے بھی زیادہ نفرت کرتا ہے۔ اور یہ جو جیفری ایپسٹین ہے یہ سینکڑوں بچے جو پری میچور، جو بچے انڈر ایج جو بچے ہوتے ہیں 18 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کے کیسز میں یہ بندہ ملوث رہا ہے۔ اب جیفری ایپسٹین کی اس کے مرنے کے بعد کچھ ایسی انفارمیشنز ہیں جو لیک ہو گئی۔ اچھا، ان انفارمیشنز میں کچھ میلز ہیں جو کہ عمران خان کے بارے میں ہیں۔ جیفری ایپسٹین اپنی ای میلز میں کہہ رہا ہے کہ عمران خان چائنا، رشیا، ایران اور سعودی عرب سے بھی زیادہ خطرناک ہے مغرب کے لیے۔ خواجہ آصف صاحب اب دوسری مرتبہ کنٹروورسی میں پھنس گئے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ شمع جنیجو والا معاملہ ان کے گلے پڑ گیا تھا، اور اب بشریٰ تحسین والا بھی ان کے گلے پڑ گیا ہے۔ ناظرین، یہ بشریٰ تحسین ہے، اس نے پیسے لیے، ہمارے سورسز نے پتہ چلایا ہے کہ واقعی اس نے جو پیسے لے کر یہ مضمون لکھوانے میں مدد کی، اور ادھر ادھر سے اس نے مواد اکٹھا کر کے تو وہ پیسے دے کر ہی یہ جو مضمون ہے یہ چھپوایا بھی گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو سابق مخصوص نشستوں پہ MNA کاردار صاحبہ ہیں، وہ کہتی ہیں مجھ سے مریم نواز صاحبہ پوچھتی تھی کہ عمران خان میرے بارے میں کیا پوچھتا ہے۔ عمران خان آپ کے بارے میں کہتا تھا کہ مریم نواز کا اوپر والا جو ڈبہ ہے نا، یعنی کہ دماغ، وہ خالی ہے، یہ کہتا تھا عمران خان آپ کے بارے میں۔ ناظرین، میں ہوں زاہد عباس ٹکوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا چینل۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، کہتے ہیں عقل نہیں تے موجہ ہی موجہ، اور یہ جو موجودہ PMLN کی گورنمنٹ ہے اس کے پاس عقل نامی جو چیز ہے وہ دور دور تک ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ جیفری ایپسٹین، یہ جو جیفری ایپسٹین ہے، ذرا پہلے اس کے بارے میں سنیں، پھر میں آپ کو عمران خان کے بارے میں ایک بہت بڑا انکشاف سنانے والا ہوں۔ یہ جیفری ایپسٹین جو ہے یہ ایک اسرائیلی جیوز ایک پروفیسر تھا، اور یہ جو جیفری ایپسٹین ہے یہ مغربی معاشرہ اس کو نفرت، ایک چھوٹا لفظ ہے، نفرت سے بھی زیادہ نفرت کرتا ہے۔ اور یہ جو جیفری ایپسٹین ہے یہ سینکڑوں بچے جو پری میچور، جو بچے انڈر ایج جو بچے ہوتے ہیں 18 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کے کیسز میں یہ بندہ ملوث رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بیوی کے بھی اس کے ساتھ بڑے قریبی ریلیشنز ہیں۔ یہ جیفری ایپسٹین مر گیا، لیکن اس کے مرنے کے بعد جو پنڈورا باکس کھلا ہے اس نے مغرب کو ہلا کے رکھ دی ہے۔ یہ میں نے آپ کو پروگرام کے سٹارٹ میں بتایا، میں پروگرام میں آپ کو کھل کے نہیں بتا سکتا کیونکہ یوٹیوب بھی مجھے الاؤ نہیں کرے گا، نہ ہی مجھے سوشل میڈیا الاؤ کرے گا کہ جو اس کے کارنامے میں وہ آپ کو بتا سکوں۔ اس نے سینکڑوں بچوں کے ساتھ اس نے نہ صرف ان کی ویڈیوز بنائی اور ان کے ساتھ اس نے جنسی زیادتی بھی کی، یہ جیفری ایپسٹین نے۔ اب یہ جو جیفری ایپسٹین ہے یہ ایک ایکسٹریمسٹ اینٹی مسلم ہے، اور اس کے جتنے بھی بیانات ہیں وہ مسلمانوں کے شدید اگینسٹ ہیں۔ اب جیفری ایپسٹین کی اس کے مرنے کے بعد کچھ ایسی انفارمیشنز ہیں جو لیک ہو گئی ہیں۔ اچھا، ان انفارمیشنز میں کچھ میلز ہیں جو کہ عمران خان کے بارے میں ہیں۔ جیفری ایپسٹین اپنی ای میلز میں کہہ رہا ہے کہ عمران خان چائنا، رشیا، ایران اور سعودی عرب سے بھی زیادہ خطرناک ہے مغرب کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ عمران خان ایک، آپ یہ کہیں کہ اسلامی ایکسٹریمسٹ ہے، جس نے میرے ایک دوست کی بیٹی یعنی کہ جمائمہ گولڈ سمتھ کا نام لے رہا ہے، وہ جیفری ایپسٹین کہہ رہا ہے۔ جیفری ایپسٹین کہہ رہا ہے کہ جمائمہ گولڈ سمتھ جو کہ اس کے دوست کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ عمران خان نے شادی کی اور اس کا مذہب تبدیل کروا کے اسے مسلمان کر لیا۔ ایک اور بھی جیوز خاتون کا نام لے رہا ہے، اس کو بھی عمران خان اس کا مذہب تبدیل کروا کے اس کو مسلمان کر لیا۔ اب یہ چیزیں جو ہیں آپ نے خود اندازہ لگانا ہے کہ کیا یہ عمران خان کی کریڈیبلٹی کو بہتر کر رہی ہیں یا خراب کر رہی ہیں۔ جیفری ایپسٹین یہ انکشاف کر رہا ہے کہ عمران خان ماڈرن دور کا سب سے طاقتور مسلمان حکمران ہو سکتا تھا۔ پھر کیا کیا؟ امریکہ نے عمران خان کے راستے میں روڑے اٹکانے شروع کر دیے اور عمران خان کو اقتدار سے الگ کر دیا۔ اب حکومت کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو بیان جیفری ایپسٹین کے ہیں یہ عمران خان کی سٹرینتھ کو، پاور کو، اس کے جو اسلامی اس کا نظریہ ہے اس کو یہ سٹرینتھن کریں گے، اور حکومت نے عمران خان کے خلاف جیفری ایپسٹین کے جو بیانات ہیں اس کو چلانا شروع کر دیا۔ جیو نے ایک پروپیگنڈا کیا، دیکھیں جیفری ایپسٹین کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ اور بھائی آپ لوگ خود وہاں پہ جا کے کہتے ہو، یورپ میں جا کے کہتے ہو کہ عمران خان ایک اسلامی کیا ہے، ایکسٹریمسٹ ہے۔ جب آپ پاکستان میں آ جاتے ہو تو آپ کہتے ہو عمران خان ایک یہودی لابی کا ایجنٹ ہے۔ تو پہلے آپ خود تو ڈیسائیڈ کر لیں کہ عمران خان کیا ہے۔ ناظرین، بہرحال یہ جو جیفری ایپسٹین کی انفارمیشنز لیک ہوئی ہیں نا، اس کے بعد اب یہ تہلکہ مچ گیا ہے کہ عمران خان واقعی ماڈرن دور کا مسلمانوں کا سب سے بڑا حکمران تھا، اور اگر عمران خان 3 سال گورنمنٹ کر جاتا، نہ ہی پاکستان نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا تھا، نہ ہی امریکہ کے ساتھ اس قدر یہ جو غلامی والے ریلیشنز ہیں، نہ ہی یہ ہمارے ہونے تھے۔ یہ حقیقت ہے۔ اچھا، یہ پہلی خبر تھی جو کہ حکومت کے گلے پڑ گئی۔ اچھا، دوسری خبر ذرا سن لیں۔ بشریٰ تحسین صاحبہ
جنہوں نے عمران خان کی بیوی کے خلاف وہ مضمون لکھا. اچھا ایک تو انکشاف ہو گیا, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ جو مضمون ہے دی اکانومسٹ اخبار میں نہیں چھپا. دی اکانومسٹ ایک نیوز پیپر ہے جس میں خبریں ہوتی ہیں. یہ دی اکانومسٹ نیوز پیپر کا آپ ایک کہہ لیں کہ ایک سائیڈ میگزین ہے 8043, اس میں یہ چھپا ہے مضمون. اور یہ جو بشریٰ تحسین صاحب ہیں یہ پی ایم ایل این کے انتہائی قریب ہیں, اور خواجہ آصف صاحب اب دوسری مرتبہ کنٹروورسی میں پھنس گئے ہیں. ایک مرتبہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ شمع جنیجو والا معاملہ ان کے گلے پڑ گیا تھا, اور اب بشریٰ تحسین والا بھی ان کے گلے پڑ گیا ہے. ناظرین یہ جو بشریٰ تحسین ہے اس نے پیسے لیے, ہمارے سورسز نے پتہ چلایا ہے کہ واقعی اس نے جو پیسے لے کر یہ مضمون لکھوانے میں مدد کی, اور ادھر ادھر سے اس نے مواد اکٹھا کر کے تو وہ پیسے دے کر ہی یہ جو مضمون ہے یہ چھپوایا بھی گیا. تو یہ ہے عمران خان اور عمران خان کی بیوی کے خلاف جو مضمون چھپا اس کی حقیقت. اب ہم آ جائیں اگلی جو بہت بڑی خبر ہے, اور وہ خبر ہے شاہ زیب خانزادہ کے بارے میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی بھی صحافی کے ساتھ یا صحافی کی فیملی کے ساتھ ہونے والے کسی بھی ناروا سلوک کو کنڈیم کرتے ہیں, اور ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. لیکن صحافیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی جو لمیٹیشنز ہیں ان کو طے کر لیں. ناظرین آپ کو یاد ہوگا, پہلے ذرا شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ ہوا کیا پہلے یہ سن لیں. یہ شاہ زیب خانزادہ صاحب آج کل ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں, وہاں پہ ایک شاپنگ مال میں پھر رہے تھے, ایک اوورسیز پاکستانی نے ان کو پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد اس کے ساتھ جو اس نے کی ہے پھر وہ ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں, اور آپ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس بندے کے منہ سے جو اس کی جو شکل ہے, جو اس کی بے بسی ہے وہ عیاں سب کو نظر آ رہی ہے. اب ناظرین یہ وہی شاہ زیب خانزادہ صاحب ہیں جنہوں نے بشریٰ بی بی کی جب خاور مانیکا کے ساتھ جب کیس چل رہا تھا تو اس بندے نے 2 پروگرام بشریٰ بی بی کی ماہواری پہ کر دیے تھے, مینسز پہ کر دیے تھے کہ یہ جو بی بی ہیں یہ 40 سال کی ہو گئی ہیں, یہ 45 سال کی ہو گئی ہیں, ان کے مینسچوریشن جو سائیکل ہے وہ کیا ہے, اور یہ وغیرہ وغیرہ. ناظرین دیکھیں جب صحافی اب اس قدر گھٹیا گند میں گرے گا تو اس گند کے چھیٹے اس صحافی کے اوپر تو واپس آئیں گے ہی آئیں گے. اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, حسن ایوب کو دیکھ لیں, ابھی سہیل بڑائی صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ دیکھ لیں. اس کے علاوہ جتنے پاکستان کے بڑے بڑے صحافی جو کہ ٹاؤٹس ہیں اس وقت, ان کے ساتھ اس سے بھی برا ہونے والا ہے. وجہ کیا ہے؟ عوام بھائی نہیں برداشت کرتی. عوام کہتی ہے اگر کوئی وکیل ہے وہ وکالت کرے, سیاستدان ہے وہ سیاست کرے, صحافی ہے وہ صحافت کرے, ٹاؤٹ کیوں بنتے ہیں آپ؟ ناظرین وقتی طور پہ آپ کو فوائد ہوتے ہیں جس طرح سب نے لیے بھی ہیں, اور پھر بعد میں اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں جس طرح سے ہوئے. میں دوبارہ پھر کہتا ہوں, نہ ہی تو وہ کوئی عمران خان کا پی آر او ہے جس نے اس کو گالیاں نکالی ہیں شاہ زیب خانزادہ کی, اور عمران خان تو 3 سال سے جیل میں ہے. اب عمران خان نے تو نہیں اس بندے کو کہا تھا کہ جاؤ اور شاہ زیب خانزادہ کو گالیاں نکال کے آؤ, لیکن اس کے ساتھ ہو گئی ہے. جو اس نے کی ہے اس کا رد عمل اس کو مل گیا. ناظرین اگلی جو خبر ہے وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں. محترمہ مریم نواز صاحبہ کی پاکستان تحریک انصاف کی جو سابق مخصوص نشستوں پہ ایم این اے کاردار صاحبہ ہیں, وہ کہتی ہیں مجھ سے مریم نواز صاحبہ پوچھتی تھی کہ عمران خان میرے بارے میں کیا پوچھتا ہے, تو میرے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے. اب مریم نواز صاحبہ کا شاید یہ خیال تھا کہ عمران خان پوچھتا ہوگا کہ مریم نواز کس طرح کی سیاستدان ہیں, کیا کھاتی ہیں, کیا پہنتی ہیں, تو اس طرح کی باتیں کرتا ہوگا عمران خان. لیکن وہ کہتی ہیں کاردار صاحبہ نے مریم نواز صاحبہ کو بتایا کہ عمران خان آپ کے بارے میں کہتا تھا کہ مریم نواز کا اوپر والا جو ڈبہ ہے نا, یعنی کہ دماغ, وہ خالی ہے. یہ کہتا تھا عمران خان آپ کے بارے میں. اب آپ اندازہ لگا لیں ناظرین یہ کس طرح کی بونگیاں مار رہی ہے حکومت. مریم نواز صاحبہ بڑے غصے میں تھی, آج کل ملک سے باہر ہے. پاکستان میں لاہور سموگ میں دنیا کا بدترین شہر ہو چکا ہوا ڈکلیئر کر دیا گیا, لیکن محترمہ مریم نواز صاحبہ کو چونکہ ان کو سانس کا بھی مسئلہ ہے, سکن الرجی بھی ہے, اور لیکن ہیں وہ سی ایم پنجاب, اور پنجاب کی بہترین وہ وزیر اعلیٰ ہیں, اور کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ ان جیسا کوئی وزیر اعلیٰ نہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اپنے پنجابیوں کو سموگ میں چھوڑ کے محترمہ پہلے برازیل رہی ہیں, برازیل کے بعد پھر دوبارہ اب لندن آ گئی ہیں, اور شاید کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد وہ سوئٹزرلینڈ چلی جائیں گی کیونکہ وہاں کی جو فضا ہے وہ بہت صاف ہے. یہاں پہ جو ہم پنجابی ہیں اور ہماری جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں, اور محترمہ باہر پھرتی ہیں. مریم نواز صاحبہ غصے میں تھی, انہوں نے کہا جی کہ ججز جو ہیں ان کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا. یہ ججز اس وقت کہاں تھے جب میاں محمد نواز صاحب کو جیل میں بند کیا گیا, منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ کہاں تھے؟ تو محترمہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ لیٹ گئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو عمران خان کو میں نہیں چھوڑوں گا. منصور علی شاہ صاحب بھی آپ کے لائے ہوئے جج ہیں, تو یہ آپ کے لائے ہوئے ججز ہیں. سعد رفیق صاحب نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ ججز کے استعفوں سے خوش ہونے والوں کو چاہیے کہ وہ وقت کی نزاکت کو سمجھیں اور حالات کی یہ جو نازکی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آنے والا دور بہت برا ہے, بہت خطرناک ہے. ناظرین یہ تھیں اب تک کی جو ٹاپ سٹوریز ہیں, وہ امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے گا. کمنٹ ضرور کریں. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.